پاکستان اس خطے میں سب سے اہم ملک بن کر ابھر گیا۔ پاکستان نے ویسٹ کا وہ خواب چکنا چور کر دیا جس میں وہ ان کا انڈیا رومانس جو تھا اور شائننگ انڈیا کا رومانس جو تھا وہ بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ پاکستان نے دکھا دیا کہ اس کی کیا اوقات ہے، پاکستان نے دکھا دیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ 5 گھنٹے کے اندر پاکستان نے اس کے گھٹنے ٹیک دیے اور مودی کو خود جا کر بھیک مانگنی پڑی کہ ہمیں سیز فائر کروا دو تو امریکہ سے اس کے بعد اس کی عزت ختم ہو گئی۔ اور امریکہ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جن مسائل کے اوپر بات کر رہا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے، وہ جائز ہے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے وہ پانی کا ایشو ہو، چاہے وہ BLA کا ایشو ہو، چاہے وہ TTP کا ایشو ہو، چاہے وہ ہندوستان کی انوالومنٹ ہو ان ساروں کے ساتھ، یہ سب میں اس کا ہاتھ ہے۔ لیکن اب پاکستان کیا کر سکتا ہے جو امریکہ کو چاہیے؟ میں اپنے خیالات ہی بتا سکتا ہوں آپ کو۔ میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، لیکن میں 2+2 کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ اور چائنا کا بہت ڈسٹنس بڑھ گیا اور دونوں ایک دوسرے کو بالکل ہی دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج سے بہت سال پہلے، ہو سکتا ہے آپ کی عمر بڑی چھوٹی ہو اور آپ کو یہ یاد نہ ہو یا پتہ نہ ہو، لیکن امریکہ اور چائنا کے جو ڈپلومیٹک تعلقات تھے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے تھے، وہ پاکستان نے شروع کرائے تھے۔ اور ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں اس کا برملا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اور جو ہے پاکستان نے جا کے چائنا کو کنونس کیا تھا کہ امریکہ سے ملیں، امریکہ کو ڈپلومیٹک سٹیٹس دیں اور ان کے ساتھ ڈپلومیٹک سٹیٹس رکھیں، اور تب اس کے بعد ان کی ایمبسی وہاں پہ کھلی اور یہ سب کچھ ہوا۔ آج دوبارہ حالات وہ ہو گئے ہیں کہ چائنا اب ایک ورلڈ کی سپر پاور بن کے بیٹھ گیا اور نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور اگر چائنا دنیا میں کسی ملک کے اوپر اعتبار کرتا ہے تو وہ پاکستان میں کرتا ہے، اور پاکستان میں اگر وہ کسی ادارے کا اعتبار کرتا ہے تو افواج پاکستان پہ اعتبار کرتا ہے۔ چائنا کا مسئلہ میں آپ کو کھلم کھلا بتا رہا ہوں، ان کا ایشو جمہوریت نہیں ہے، ان کا ایشو لیبر رائٹس نہیں ہے، ان کا ایشو ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے، یہ سارے ویسٹ کے ایشوز ہیں۔ چائنا کا ایشو اپنی معیشت ہے، چائنا کا ایشو اپنی پروگریس ہے، اور چائنا کا ایشو اپنے ملک کی سروائیول ہے اور اپنے لوگوں کی بچت ہے، اور اس کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ کون کون اس کے پارٹنرز ہو سکتے ہیں۔ اب چائنا اپنا سکوپ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور وہ رشیا بھی ساتھ ہے اس کے، ایران بھی ساتھ ہے اس کے، اور لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ وغیرہ جو ہیں یہ بھی اس کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور کافی مالدار ہیں اور امریکہ کے بڑے قریب ہیں، لیکن وہ بھی سی پیک کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک اہم ٹاسک جو امریکن پریزیڈنٹ نے ریکویسٹ کی ہے یا کہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان ذرا فاصلے کم کریں۔ آپ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ذرا غیر یقینی فضا کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں اس میں ہماری ہیلپ کریں۔